السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریئل لائف اسٹڈی۔ آج ہم گریڈ 9 کیمسٹری کا پیپر ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایس ایل او بیس کوشچن، نیشنل بک فاؤنڈیشن، فیڈرل بورڈ اسلام آباد۔ کیمسٹری کے پیپر میں جو بھی سوالات ممکنہ طور پہ آ سکتے ہیں ایس ایل او بیس، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یونٹ 1، نیچر آف سائنس اینڈ کیمسٹری، ڈیفائن کیمسٹری اینڈ ایکسپلین اٹس امپورٹینس ان ڈیلی لائف، کہ ہمارے روزمرہ زندگی میں کیمسٹری کا کیا اہمیت ہے۔ تو اس کا جو ایس ایل او بیس ہے، ڈسکرائب دا سگنیفیکنس آف کیمسٹری ان ایوری ڈے اپلیکیشن سچ ایز میڈیسن، ایگریکلچر اینڈ انڈسٹری۔ ابھی یہ کوشچن نمبر 1 اور ایس ایل او بیس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے، تو یہی اس کوشچن کا مطلب بھی وہی ہے جو ڈیفائن کیمسٹری اینڈ ایکسپلین اٹس امپورٹینس ان ڈیلی لائف۔ اسی طرح تمام کوشچن ہی آپ اس کو ریڈ کریں 1 بائی 1 اور اپنی کتاب سے، بک سے اس کو ریڈی کر لیں کہ یہ کوشچن اس طرح بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر ادر سائڈ پہ اس کی الفاظ کا ہیر پیر کر کے وہ آپ کے مائنڈ کو سمجھنا چاہتا ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک کو کتنا سمجھا ہوا ہے۔ تو کوشچن نمبر 2 پہ جاتے ہیں۔ واٹ آر دا میجر برانچز آف کیمسٹری، یعنی کیمسٹری کے بڑے بڑے برانچز کون سے ہیں؟ ایکسپلین ایچ برانچ ود ایگزامپل آف اٹس ایپلیکیشن، اور ہر برانچ کو آپ ڈسکس کریں۔ اس کا ایس ایل او بیس کوشچن، آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈسکرائب ڈفرنٹ برانچز آف کیمسٹری اینڈ دیئر ریئل ورلڈ یوزز، کہ ہماری روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال کیا ہے اور اس کی جو ڈفرنٹ برانچز ہے وہ آپ بیان کریں۔ کوشچن نمبر 3، ایکسپلین دا ریلیشن شپ آف کیمسٹری ود ادر سائنسز لائک فزکس، بیالوجی اینڈ انوائرمنٹل سائنس۔ اس کا جو ایس ایل او بیس کوشچن آئے گا، ایکسپلین دا انٹر ڈسپلنری نیچر آف کیمسٹری اینڈ اٹس رول ان سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ۔ اس کا بھی یہی وہ مطلب ہے جو کوشچن نمبر 3 کا بولڈ فارم میں ہے۔ کوشچن نمبر 4، ڈسکرائب دا سائنٹیفک میتھڈ اینڈ اٹس اسٹیپس ود این ایگزامپل، کہ آپ وہ سائنٹیفک طریقے بیان کریں اپنے ایگزامپل کے ساتھ 1 بائی 1 اسٹیپ وائز۔ اس کا ایس ایل او بیس، ایکسپلین دا پروسیس آف سائنٹیفک انویسٹیگیشن اینڈ ریزننگ ان کیمسٹری۔ کوشچن نمبر 5، ڈفرینشیٹ بٹوین qualitative and quantitative observation in chemistry, explain with example۔ اس کا جو ایس ایل او بیس کوشچن آئے گا، compare qualitative and quantitative approaches in scientific studies۔ کوشچن نمبر 6، what is the significance of hypothesis, experimentation and theory and the development of scientific knowledge۔ اس کا ایس ایل او بیس کوشچن بنے گا، explain how scientific knowledge is developed through hypothesis, experiment and theories۔ یہ تمام کوشچن جو ہیں یہ تھوڑا بہت الفاظ کا ادھر ادھر کر کے مطلب اب اسی کا وہی ہے، یعنی اس کی میننگ بھی وہی ہے، لیکن کوشچن کو آپ 2-3 دفعہ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ بک میں جو ٹاپک دیا گیا ہے وہی ٹاپک آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ کوشچن نمبر 7، ڈسکس دا رول آف کیمسٹری اینڈ میڈیسن، ایگریکلچر، انڈسٹری اینڈ انوائرمنٹل سائنس، کہ میڈیسن میں یعنی ادویات میں، زراعت میں، انڈسٹری میں اور ماحولیات میں کیمسٹری کا رول کیا ہے، اس کو ڈسکس کریں۔ تو اس کا جو ایس ایل او بیس کوشچن بنے گا، ڈسکرائب دا کنٹریبیوشن آف کیمسٹری ان ڈفرینٹ فیلڈس، کہ ہمارے روزمرہ زندگی میں جتنی بھی فیلڈ ہے اس میں کیمسٹری کا کیا رول ہے۔ ایس ایل او بیس کوشچن اس کوشچن نمبر 7 کا بنے گا، ڈسکرائب دا کنٹریبیوشن آف کیمسٹری ان ڈفرینٹ فیلڈس، کہ کیمسٹری کا جو رول ہے ہمارے ڈفرینٹ فیلڈز میں وہ کیا ہے، یعنی میڈیسن میں ہے، ایگریکلچر، انڈسٹری یا ماحولیات میں۔ کوشچن نمبر 8، واٹ آر سائنٹیفک تھیوریز اینڈ لاز، ایکسپلین دیئر ڈفرینس ود ایگزامپل، ڈفرینشیٹ بٹوین سائنٹیفک تھیوریز اینڈ لاز اینڈ دیئر رول ان سائنس۔ کوشچن نمبر 9، ایکسپلین ہاؤ chemists use models to describe the structure and behavior of matter, provide example۔ وہ کہتے ہیں کہ explain the chemist uses model، کہ وہ کون سے ماڈل کس طرح وہ یوز کرتے ہیں کسی اسٹرکچر کو بتانے کے لیے یا ان کی بیہیویئر کو جاننے کے لیے، ایگزامپل کے ساتھ آپ بیان کریں۔ تو اس کا ایس ایل او بیس کوشچن بنے گا، ڈسکرائب دا رول آف ماڈل اینڈ ایکسپلیننگ کیمیکل فینومینا۔ کوشچن نمبر 10،
جو کہ چیپٹر 1 کا لاسٹ کوشچن ہوگا، ہاؤ ہز کیمسٹری کنٹریبیوٹیڈ ٹو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ انوویشن، پرووائڈ ریئل ورڈ ایگزامپل۔ ایسے آپ نے ایگزامپل پیش کرنے ہیں کہ وہ جدت میں، ترقی میں جو کیمسٹری کی کنٹریبیوشن ہے یہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے، وہ کیا ہے، کیسے ہیں۔ تو اس کا SLO بیس کوشچن بنے گا، آئیڈینٹیفائی دا کنٹریبیوشن آف کیمسٹری ان ماڈرن ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن۔ یہ چیپٹر نمبر 1 کے 10 کوشچن ہے، اس سے 20 کوشچن بن گئے ہیں۔ انہی میں سے اگر آپ 1 بائی 1 اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں، اپنے ذہن میں اس کا نقش بٹھا دیں اور انہی کوشچن کو ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ اسی میں سے ممکنہ طور پہ 80% چانسز ہے کہ آپ کے 1-2 سوال آ سکتے ہیں۔ اگر آپ لانگ کوشچن کو اسٹڈی کریں گے تو شارٹ کوشچن اور MCQs میں اسٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے آپ کے شارٹ کوشچن بھی تیار ہو جائیں گے اور ساتھ MCQs بھی آپ کے ریڈی ہو جائیں گے، یعنی ملٹیپل جو کوشچن ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ریڈی ہو جائیں گے۔ ناؤ کم ٹو دا چیپٹر نمبر 2، میٹر۔ ڈیفائن میٹر اینڈ ایکسپلین اٹس کریکٹرسٹکس ود سوٹیبل ایگزامپل۔ کہ میٹر، مادہ کیا چیز ہوتی ہیں، اس کو ایکسپلین کرو، اس کی خصوصیات بیان کرو۔ ڈسکرائب دا نیچر اینڈ پراپرٹیز آف میٹر، یہ SLO بیس کوشچن ہے۔ کوشچن نمبر 2، ڈیفرینشیٹ بٹوین فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز آف میٹر ود ایگزامپل۔ SLO بیس کوشچن اس کا بنے گا، ایکسپلین فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز آف میٹر۔ کوشچن نمبر 3، what are the 3 states of matter? Compare solid, liquid and gases based on their properties۔ کن خصوصیات پہ liquid, solid اور گیس وہ کمپیئر کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی 3 حالت بتا دیں۔ تو اس کا جو SLO بیس کوشچن ہے، ڈیفرینشیٹ بٹوین دا اسٹیٹس آف میٹر بیسڈ آن پریکٹیکل ارینجمنٹ اینڈ موومنٹ۔ اور اس میں آپ یہ بھی، اس کا دوسرا SLO کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ آپ نے کہ what is liquid and what is gases and what is solid compare with 3 example۔ یہ بھی ایک آپ کو کوشچن دیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے کسی ٹاپک کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھ کے آپ نے میننگ تمام ٹاپک کا ایک جیسا ہے، یعنی وہ چینج نہیں ہو سکتی، لیکن جو آپ کی ٹیچر ہیں وہ آپ سے اس طریقے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا اسٹوڈنٹ نے اس کو ڈیپلی پڑھا ہے، یہ سمجھا ہے، انڈرسٹینڈ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ کوشچن نمبر 4، ڈسکرائب دا کائنیٹک molecular theory of matter and explain how it describes the state of matter۔ Explain the behavior of particle and different state using kinetic molecular theory۔ یعنی kinetic molecular theory میں جو پارٹیکل کا جو بیہیویئر ہے اس کو ایکسپلین کرو اور ان کے جو ڈفرینٹ اسٹیٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5، what are physical and chemical changes? Differentiate between them with suitable example۔ وہ کہتے ہیں کہ فزیکل اور کیمیکل چینجز کیا ہوتے ہیں، ڈفرینشیٹ بٹوین یعنی الگ الگ، اس میں ڈفرینشیٹ کرو، بیان کرو وتھ سوٹیبل ایگزامپل کے ساتھ کہ کیمیکل چینجز کیا ہوتے ہیں اور فزیکل چینجز کیا ہوتے ہیں۔ SLO بیس کوشچن اس کا بنے گا کہ ڈفرینشیٹ بٹوین فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز ان میٹر۔ ایکسپلین دا لا آف کنزرویشن آف ماس ود ان ایکسپیریمنٹ اینڈ میتھمیٹیکل پروف۔ اس کا جو کوشچن SLO بیس ہے، اپلائی دا لا آف کنزرویشن آف ماس ان کیمیکل ریئیکشن۔ کوشچن نمبر 7 ہے، ڈسکرائب دا کلاسیفیکیشن آف میٹر انٹو ایلیمنٹس، compounds and mixture with example۔ SLO based question، explain the classification of matter based on composition۔ Question number 8، differentiate between homogeneous and heterogeneous mixtures with example۔ SLO based question اس کا بنے گا، classify mixture based on their composition and property۔ Question number 9، what are the different method of separating mixture? Explain each method with example۔ SLO base describe various separation technique for mixture۔ Question number 10، explain the concept of diffusion and its significance in gases and liquids۔
SLO based question इसका बनेगा explain the process of diffusion and its importance in daily life. Chapter number 3, atomic structure. Question number 1, describe the discovery of electron, proton and neutron with experiment conducted by J.J. Thomson, Rutherford and Chadwick. Explain the discovery of fundamental particle of an atom. इन एटम क्या है? एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कस करें विद एक्सपेरिमेंट. किस किस साइंसदानों ने इसको किस तरह कंडक्ट किया था, ये आप बताएं. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन. रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या था, उसकी लिमिटेशन यानी वो कहाँ तक मौजूद था. हाउ डिड इट कंट्रीब्यूट टू द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. Describe Rutherford atomic model and its significance. Question number 3, discuss Bohr atomic model and its postulate. How did it improve upon Rutherford model? इसको किस तरह उसने improve किया था Rutherford model को. Explain Bohr atomic model and its importance in atomic theory. Question number 4, define atomic number and mass numbers. How do they determine the identity of an element? SLO based question, explain the concept of atomic number and mass number. What are isotopes? Isotopes क्या होते हैं? इसका जो SLO based question है, define isotopes and explain their use in different field. बहुत easy है. What are quantum numbers? Explain their significance and understanding atomic structure. इसका SLO based question इस topic का ये बनेगा, describe quantum numbers and their role in electrode arrangement. Question number 7, explain the arrangement of electron in atom using the of-view principle, Horn's rules and Pauli exclusion principle. ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है एटॉमिक के बारे में उससे सवाल है, टॉपिक है. इसको डिस्कस द रूल गवर्निंग इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इन एटम के. एटम में एक एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे गवर्न करते हैं, उनका उसका तरीकाकार क्या होता है. डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, इनको आप बयान करें अलग अलग. उनके SPD एंड F ऑर्बिटल एक्सप्लेन करें, यानी उनके जो शेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करें. इनका जो SLO बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड देयर शेप्स. व्हाट इज द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाउ डज इट्स इफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन एंड मोमेंटम. ये आप देख लें. क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका जो SLO बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग डी ब्रोगली इक्वेशन. ये सारे जो SLO बेस्ड क्वेश्चन है इसमें टॉपिक वही होता है. मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ कि अगर आपने टॉपिक को सही समझा है केमिस्ट्री पेपर को, तो इसका जवाब आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, MCQs में भी दे सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकते हैं. अगर हमारे किसी स्टूडेंट को इसके आंसर चाहिए तमाम क्वेश्चन के, तो वो हमें कमेंट्स में लिख दें, वो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे. अगर उसको इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी चाहिए तो वो उसमें भी हम इसको प्रोवाइड कर देंगे. लेकिन SLO बेस्ड पूरी बुक का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी होगा, इस वजह से इसको हमने शॉर्ट किया है कि जो SLO बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट को हम एक आइडिया दे दें कि इस किस्म के सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं. मुमकिन तौर पे ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हो सकता है कि इससे मिलते जुलते, लेकिन टॉपिक वही होगा. सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है. तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है. नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे, इसके SLO बेस्ड को डिस्कस करेंगे. अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट का इससे फ़ायदा हो. थैंक यू. खुदा हाफिज़.